عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 261 جاری ہے۔ ثانی اسنین، حق جل شانہ نے ثانی اسنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ پیغمبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسرے شخص ابوبکر صدیق ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اسنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا کہ کیا تو نے ابوبکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ حسان نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہو اور میں سنتا ہوں۔ پس حسان نے یہ کہا وثانی اسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہی اسخد الجبل وقان حب رسول اللہ قد علم من البری لم یادل بہی رجل۔ ازہما فی الغار، حق جل شانہ نے ازہما فی الغار کے لفظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی ہے۔ جو شخص یاری اور غم گساری کا حق ادا کرے اس کو محاورہ میں یار غار کہتے ہیں۔ لصاحبہ، حق تعالیٰ نے لصاحبہ کے لفظ سے ابوبکر کی صحابیت کو بیان کیا، اور شیعوں اور سنیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں لفظ صاحبہ صفحہ نمبر 262 سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے۔ صحابی اور صاحب میں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، اور یہ رتبہ صرف ابوبکر کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر قرآن کریم کی اس آیت اذ یقول لصاحبہ کا منکر ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ اور لہٰذا جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث سے متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جن حضرات کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہوا ہے، ان کی صحابیت کا منکر کافر نہیں کہلائے گا بلکہ مبتدع یعنی بدعتی کہلائے گا۔ ابوبکر صدیق کے زمانہ میں ایک شخص سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہوا جب اس آیت پر پہنچا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رو پڑے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ صاحب میں ہی ہوں، لا تحزن۔ جب مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے اندر سے ابوبکر کی نظر ان پر پڑی
رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا، لیکن نصیب دشمنا اگر آپ مارے گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، تم تسلی رکھو اور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ ہے کہ تم غمگین نہ ہو، یہ لفظ ابو بکر کے عاشق صادق اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے، ورنہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ موافق کے عقیدہ و شیعہ معاذ اللہ اگر ابو بکر دشمن رسول تھے تو یہ نہایت خوشی کا محال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب قابو میں آئے ہوئے ہیں، اسی وقت پکار کر دشمنوں کو بلا لینا تھا تاکہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کرتے۔ دشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا، مگر کہیں انصاف کی آنکھیں اگر مول لیں تو ہم حضرات شیعہ کے لیے مول لے لیں اور ان کو دیں کہ وہ کچھ تو پاس رفاقت خلیفہ اول کریں۔ جو پاس مہر و محبت یہاں کہیں ملتا، جو پاس مہر و محبت یہاں کہیں ملتا تو مول لیتے ہم اپنے مہر و ماں کے لیے۔ غار میں تنہائی تھی، ابو بکر کو اس میں مار ڈالنے کا بہت اچھا موقع تھا، وہاں کون پوچھتا تھا، مار کر کہیں چل دیتے، اور ابو بکر کے فرزند ارجمند پسر کلاں یعنی عبداللہ بن ابی بکر غار سور پر جاسوسی کے لیے مقرر تھے، انہی کے ذریعے سے دشمنوں کو اطلاع کرا دیتے، یا اسما بنت ابی بکر جو غار پر کھانا لے کر آیا کرتی تھیں، ان کے ذریعے دشمنوں کو اطلاع کرا دیتے۔ اگر خاندان صدیقی کو کچھ بھی عداوت ہوتی تو یہ رازداری اور جان نثاری کے معاملے نہیں ہو سکتے تھے، گرچہ کہ ابو بکر کا رنجیدہ اور غمگین ہونا اور دشمنوں کو دیکھ کر رونا یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں تھا۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو بجائے حزن کے خوف کا لفظ مستعمل ہوتا، اس لیے کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ اور فراق محبوب یا تمنا کے فوت ہو جانے کے محل میں استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 263۔ اور جہاں جان پر بنی اور ڈر کا مقام ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیغمبری ملی تو خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، تو ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر ایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت خداوند کریم نے یہ فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لاخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈر مت، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس اژدہا سے اپنی جان کا اندیشہ ہوا تب بھاگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ ڈر مت، اور یوں نہ فرمایا لا تحزن یعنی رنجیدہ اور غمگین نہ ہو۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مار ڈالا اور فرعون کے لوگوں نے ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کر بھاگے۔ اس موقع پر حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں فخرج منہا خائفا، یعنی نکلے موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے۔ اور 20 جگہ خوف کا لفظ کلام اللہ میں موجود ہے، جہاں کہیں ہے یہی معنی ہے، اور جہاں غم کا مقام ہے وہاں حزن کا لفظ غلط استعمال کیا گیا ہے، اور جہاں غم کا مقام ہے وہاں حزن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اندیشہ ہے کہ تم یوسف کے غم میں کہیں مر نہ جاؤ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعنی میں اپنی پریشانی اور غم کو خدا سے کہتا ہوں۔ اس مقام پر حزن کا لفظ استعمال فرمایا، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حزن کے اور معنی ہیں،
اور خوف کے اور معنی ہیں۔ کما قال تعالی تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی جب پکے مسلمان مرنے لگتے ہیں تو فرشتے رحمت کے ان پر اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غمگین ہو۔ اگر حزن اور خوف کے ایک ہی معنی ہوتے تو مقرر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح یہ ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے۔ خوف اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ آگے کا اندیشہ، اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے۔ نیز غم خوشی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور خوف اطمینان کے مقابلہ میں۔ مثلا جب کسی کا کوئی عزیز و اقارب مر جاتا ہے تو اس پر جو حالت پیش آتی ہے اس کو غم کہتے ہیں، خوف کوئی نہیں کہتا۔ اور اگر کسی کا لڑکا دیوار پر چڑھ جائے اور وہاں سے اندیشہ گر کر مر جانے کا ہو تو اس اندیشہ کو البتہ خوف کہیں گے، لیکن کوئی نادان بھی اس کو غم نہ کہے گا۔ البتہ غم عین مصیبت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اور خوف مصیبت کی آمد کی کیفیت کا نام ہے۔ اور اگر بپاس خاطر شیعہ لا تحزن کو بھی ہم بمانی لا تخف ہی سمجھیں تب بھی ہمارا چندہ نقصان نہیں، اس لیے کہ صورت میں یہ معنی ہوں گے اے ابو بکر مت ڈر، جو ظاہر ہے کہ ابو بکر جو خوفزدہ ہوں گے اور ان کو جو اپنی جان کا کھٹکا ہوگا تو اسی سبب سے ہوگا کہ کفار کو ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور وہ دشمنی بھی بوجہ اسلام و ایمان ہوگی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ بھی اس قدر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 264۔ ان اللہ معانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تحزن کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ ان اللہ معانا، تم مایوس اور غمگین نہ ہو، تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تو مسلمانوں کی طرفداری اور حمایت کرتا ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، اور اس قسم کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا کے ضمن میں اس بات پر متنبع کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کفار دشمنی رکھتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ان کو تسلی کرتے اور خدا کیوں ان کے ساتھ ہوتا؟ اور ہمیں تو اتنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ایک ہی لفظ یعنی معانا سے دونوں کی مددگاری کو بیان فرمایا ہے، اور دو لفظ نہ فرمائے، یعنی ان اللہ معی و معاک نہ فرمایا، جس کے یہ معنی ہوتے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے اور بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ نیز ان اللہ معانا جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی معیت، نصرت اور حمایت ہمیشہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور اللہ کبھی ان سے جدا نہ ہوگا۔ اور بالفرض اگر یہ جملہ ہمیشگی پر دلالت بھی نہ بھی کرے تو اتنی بات تو شیعوں کو بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گی کہ اس وقت خاص میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خدا کی ہمراہی اور ہمدمی میں شریک تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا بند ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی علیحدہ اور جدا ہو اور ان کی ہمراہی اور طرفداری چھوڑ دے۔ سو ان اللہ معانا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی دائمی ہوگا، کیونکہ دونوں کے حصے رلے ملے ہیں، بٹے ہوئے نہیں۔ ایک ماں کا لفظ دونوں کے مان استعمال فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے جدا جدا ماں کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، یعنی معیہ و معاکا نہیں فرمایا۔ نیز ان اللہ معانا فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفس ذات کے ساتھ ہے، کسی شرط پر موقوف نہیں، اس لیے کہ اگر
لا تحزن کے بعد ان اللہ مع المؤمنین فرماتے تو جو گمان ہوتا کہ اللہ کی معیت اور ہمراہی ایمان کے ساتھ مشروط ہے، جب ایمان گیا تو ہمراہی بھی ساتھ گئی، اور در صورت یہ کہ ہمراہی بلا کسی شرط کے ہو تو وہ دائمی ہوگا اور اس میں زوال کا احتمال نہ ہوگا۔ الحاصل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ معانا فرمایا اور ان اللہ مع المؤمنین وغیرہ جو کسی وصف پر دلالت کرے نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور ہمراہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور جان کے ساتھ ہے، کسی وصف کے ساتھ نہیں۔ یہ ہم نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا خلاصہ ذکر کیا، تفصیل اگر درکار ہے تو اصل ہدیۃ الشیعہ کی مراجعت کریں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے جو کہا انا لمدرکون، یعنی بے شک ہم تو اب پکڑ لیے گئے، صفحہ نمبر 265۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً مجھ کو راہ بتلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی معیت کو صیغہ مفرد کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی معی فرمایا، یعنی میرے ساتھ ہے، اور معانا صیغہ جمع کے ساتھ نہ فرمایا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے معیت ربانیہ کو اپنی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص فرمایا، اپنے اصحاب کو اس معیت میں سے کوئی حصہ اور بیرہ نہ عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معانا میں صیغہ جمع استعمال فرمایا، یعنی اے ابو بکر تو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا بند ذوالجلال کی معیت اور ہمراہی کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص نہ فرمایا، بلکہ اپنے محب خاص اور ہمدم با اختصاص کو بھی اس میں شریک فرمایا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کی معیت ربانیہ تھی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں رب کے ساتھ ذکر فرمایا، انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب پروردگار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت الہیہ تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا، ان اللہ معانا، یعنی تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی معیت کو اسم جلیل اور اسم اعظم کے ساتھ ذکر فرمایا، جو تمام صفات کامل کو جامع ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی معیت کو اسم رب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ھذا توضیح و تشریح ما قال العارف لبانا قدس اللہ روح و معانا بعلومہ و برکاتہ آمین ثم آمین۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یعنی اللہ نے آپ پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور پھر آپ کی برکت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے حصہ عطا فرمایا، جیسے کہ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے لیے دعا فرمائی تو اللہ کی طرف سے ابو بکر پر سکینت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سکینت سے طمانیت مراد ہے۔ علامہ حربی فرماتے ہیں کہ سکینت ایک خاص شے کا نام ہے جو 3 چیزوں کی جامع ہوتی ہے، نور، قوت اور روح۔ نور سے قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے، دلائل ایمان اور حقائق کے ایقان اس پر منکشف ہوتے ہیں، حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت، شک اور یقین کا فرق اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ قوت سے قلب میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے، حق جل جلالہ کی اطاعت اور بندگی کے وقت اس کو خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے، اور اسی قوت کی وجہ سے قلب نفس کے تمام دوائی اور مقتضیات کے مقابلہ میں غالب اور کامیاب رہتا ہے، اور روح سے قلب میں حیات اور زندگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قلب خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کی راہ میں چست اور چالاک ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہ کا یہ رجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا، اللہم لولا انت مہ
تدینا ولا تصدقنا ولا سلینا۔ اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ صفحہ نمبر 266۔ فَأَنزَلْنَا سَقِينَةَ عَلَيْنَا، پس تو اپنی خاص تسکین اور طمانینت ہم پر نازل فرما۔ مشہور قول یہ ہے کہ علیہ کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علیہ کی ضمیر صاحب یعنی ابو بکر کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ لفظ صاحب ہی قریب ہے اور ضمیر قریب کی طرف راجع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نیز فَأَنزَلَ کی فا بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لا تحزن پر تفریع ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب ابو بکر صدیق حزین و غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت و طمانینت نازل کی تاکہ ان کے قلب کو سکون ہو جائے اور ان کا غم اور پریشانی دور ہو جائے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ میں علیہ کی ضمیر ابو بکر کی طرف راجع ہو۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک علیہ کی ضمیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے ہی سے سکون اور اطمینان حاصل تھا، اور بعض علماء کے نزدیک علیہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با تنبیت اس میں داخل ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با تبعیت اس میں داخل ہیں۔ اور مصحف حفصہ میں اس طرح ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِمَا، علیہ کی بجائے علیہما بضمیر تثنی وارد ہوا ہے۔ رازی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 451۔ وعدہ بجنود لم تروہا، اور قوت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غار ثور پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا، جس کی وجہ سے مشرکین کے دلوں پر ایسا رعب چھایا کہ غار کے اندر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی، جیسے اصحاب کہف کے غار پر من جانب اللہ ایک خاص رعب ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اس غار کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ کما قال تعالی لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا مولئت منہم رعبا۔ چنانچہ معجم طبرانی میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب قریش آپ کو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جو بالکل غار کے سامنے کھڑا ہے ہم کو ضرور دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے ہم کو اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص غار کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اگر یہ شخص ہم کو دیکھتا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا۔ اور اسی طرح مسند ابی جعلی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ بعض علماء نے وَأَيَّدَهُ کی ضمیر بھی ابو بکر کی طرف راجع کی ہے، جس کی تائید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، صفحہ نمبر 267، یا ابا بکر اللہ انزل سکینتہ علیک وایدیک، اے ابو بکر اللہ نے تجھ پر اپنی سکینت اور طمانینت نازل کی اور تجھ کو قوت اور مدد پہنچائی۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کیا اور ان کی تدبیر کو ناکام کیا کہ غار کے کنارہ سے دشمنوں کو بے نیل و مرام واپس کیا، اور تائید غیبی سے آپ کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کا پہرا غار پر مقرر کر دیا اور ایک مکڑی کے جالے کو جسے اوہن البیوت بتلایا، اس کو آہنی کلا سے بڑھ کر حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ کی بات ہمیشہ اونچی اور بلند رہتی ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کو ماں اس کے یار غار کے صحیح و سالم مدینہ منورہ پہنچا دیا، اور راستہ میں جو سراقہ گرفتاری کے ارادہ سے ملا وہ خود ہی آپ کے دام عطاط کا اسیر اور گرفتار بلکہ ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اس کی قدرت اور حکمت سب پر غالب رہتی ہے، اور یہ سب کچھ اس کی تائید غیبی، معیت اور نزول ملائکہ کا جو سکینت لے کر آئے تھے اس کا اثر تھا۔ اور اہل فہم پر یہ مخفی نہیں کہ جس یار غار اور محب جان نثار کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی معیت، سکینت، طمانیت اور تائید ملائکہ سے حصہ ملا ہو، اس کا منافق اور مرتد ہونا ناممکن اور محال ہے۔ بس جس خدا نے سفر ہجرت میں بلا سبب ظاہری کے اپنے نبی کی حفاظت کی، وہ دوسرے موقعوں پر بھی اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خدا اپنے نبی اور نبی کے یار غار کی حفاظت کے لیے کسی کی نصرت اور اعانت کا محتاج ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرافقت کا ایک قصہ جس شان سے بیان کیا، وہ ان کی فضیلت اور ان کی جان نثاری کی سند اور شہادت ہے، جس کا متعصب دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ حملہ حیدری کے چند اشعار ہدیہ ناظرین کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 268۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر پرخطر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ اولاً خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں سے دونوں ساتھ روانہ ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دوش پر چڑھایا اور اول خود غار میں اترے اور اس کو صاف کیا اور اپنے قبا کو چاک کر کے اس کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جو باقی رکھا تھا اس کو کف پاس سے بند کیا۔ یہ تمام امور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق، اخلاص، عشق اور محبت کے دلائل اور براہین ہیں، نہ کہ نفاق اور عداوت کے۔ اگر حضرات شیعہ کے نزدیک کے نفاق کی نشانیاں ہیں تو معلوم نہیں کہ پھر عشق اور محبت کی کیا علامتیں ہیں۔ پھر یہ کہ 3 دن آپ غار میں رہے اور کھانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آتا رہا۔ پھر تیسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوئے، ایک پر آپ سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ابو بکر کو سوار کیا، اور دوسری اونٹنی پر عامر شتربان سوار ہوئے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس شان سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ چنانچہ صاحب حملہ حیدری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 269۔ رجوع بقصہ غار۔ 3 روز تک آپ اسی غار میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر تمام دن مکہ میں رہتے اور مشرکین کی خبریں معلوم کرتے اور شب کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے، اور سویرے وہاں سے نکل جاتے، اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 راتیں غار کے اندر گزاری۔ 3 روز کے بعد عبداللہ بن عریقۃ طویلی جو راہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، حسب وعدہ صبح کے وقت 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، اور اپنے صفحہ نمبر 270 اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن عریقۃ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ابو بکر کو سوار کیا، اور دوسری اونٹنی پر
عبداللہ بن ابی بکر اور عامر بن فہیرہ سوار ہوئے، مگر صحیح پہلا ہی قول ہے، اس لیے کہ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں اس کی تصریح کی ہے کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ سوائے عامر بن فہیرہ کے کوئی اور رفیق طریق نہ تھا، اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ بن عریقت سوار ہوا اور عام شہرہ کو چھوڑ کر ایک غیر مشہور راستہ اختیار کیا۔ صدیق اکبر جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ خدا کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر خدا کے لیے آزاد کرنے میں سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھا۔ وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا۔ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، اس میں سب ختم ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر جب مرے ہیں تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن عریقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو ہمراہ لیے ہوئے اسفل مکہ سے نکل کر ساحل کی طرف جھکا اور اسفل اسفان سے گزرتا ہوا منزل بمنزل ہوتا ہوا قبا میں داخل ہوا۔ فائدہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ہمراہ لے کر غار ثور میں جا چھپے تو کفار نے آ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہاں آپ کو نہ پایا تو آپ کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور ہر طرف آدمی دوڑائے اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے، مگر خدا تعالیٰ نے تار عنکبوت سے وہ کام لیا کہ جو 100 ہا ذرائع آہنی سے بھی نہیں چل سکتا۔ 3 روز تک آپ غار میں چھپے رہے اور کفار 3 دن تک تلاش میں لگے رہے۔ جب کفار نا امید ہو گئے اور تھک کر بیٹھ گئے اور باوجود اشتہار اور اعلان کے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا، پھر بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی تو تلاش سست پڑ گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر غار سے نکل کر براہ ساحل مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب واقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ راستہ میں جو شخص ملتا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بابت دریافت کرتا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حاضر رجل یہدینی السبیل، یعنی یہ شخص مجھ کو راستہ بتلاتا ہے، اور مراد یہ لیتے کہ آخرت اور خیر کا راستہ بتلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 271۔ تاریخ روانگی: بیعت عقبہ کے تقریباً 3 ماہ بعد 1 ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ 2 شنبہ کے روز مکہ سے نکلے اور 2 شنبہ ہی کو مدینہ منورہ پہنچے، لیکن محمد بن موسیٰ خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ سے پنجشنبہ کو نکلے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مکہ سے آپ بروز پنجشنبہ نکلے، 3 روز غار میں رہے، 2 شنبہ کو غار سے نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آپ کی روانگی کے بعد کچھ لوگ میرے باپ کے گھر پر آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ پوچھا، اینا ابوکا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، واللہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ابو جہل نے اس زور سے میرے تماچا مارا کہ جس سے کان کی بالی گر پڑی۔ قصہ ام معبد رضی اللہ عنہا۔ غار سے نکل کر آپ نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ راستہ میں ام معبد کے خیمہ پر گزر ہوا۔ ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ خیمہ کے دالان میں بیٹھی رہتی تھیں۔ قافلہ نبوی کے لوگوں نے ام معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا، مگر کچھ نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جو خیمہ میں پڑی تو خیمہ کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی
دریافت فرمایا یہ کیسی بکری ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کی گلہ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی۔ آپ نے فرمایا اس میں کچھ دودھ ہے؟ ام معبد نے کہا اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ نے فرمایا کیا مجھ کو اس کا دودھ دھونے کی اجازت ہے؟ ام معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دودھ لیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دست مبارک رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ نے دودھ دھونا شروع کر دیا۔ ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا یہاں تک کہ ام معبد سیراب ہو گئی۔ بعد ازاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اخیر میں آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دھوا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا۔ آپ نے وہ برتن ام معبد کو عطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ جب شام ہوئی اور ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے، دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے۔ بہت تعجب سے دریافت کیا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں۔ ام معبد نے کہا آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا، خدا کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے، اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک اور خدا داد عظمت و جلال، ہیبت و وقار کا نقشہ کھینچ دیا جو بالتفصیل مستدرک میں مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 272۔ ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا، ادھر حاطف غیبی نے مکہ میں یہ اشعار پڑھے۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اشعار یہ ہیں جزی اللہ رب الناس خیر و جزاہ رفیقین حلا خیمتی ام معبد۔ اللہ تعالیٰ دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کی خیمہ میں اترے۔ ہما نزلہا بالہدا فاہتدت بہ فقد فاز من امسی رفیق محمد۔ دونوں ہدایت کو لے کر اترے، بس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیہن ابا بکر سہادت جدہ بصحبت من یسخد اللہ یسخد۔ ابو بکر کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے جو شہادت اور خوش نصیبی حاصل ہوئی وہ ابو بکر کو مبارک ہو، اور جس کو خدا خوش نصیب کرے وہ ضرور خوش نصیب ہوگا۔ لیہن بنی کا مقام فتاتہم ومقعدہا للمؤمنین بمرصد۔ مبارک ہو بنی کعب کو ان کی عورت کا مقام اور اہل ایمان مبارک ہو بنی کعب کو ان کی عورت کا مقام اور اہل ایمان کے لیے اس کے ٹھکانہ کا کام آنا۔ سلوى اختقم ان شاتها واناہها فاتقم ان تصعل الشاة تشہد۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال دریافت کرو، اگر تم بکری سے بھی دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی۔ دعاها بالشاة حائل فتحلبت علیہ سریحہ ذرۃ الشاہ مثبت۔ آپ نے اس سے ایک بکری مانگی، بس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ قف سے بھرا ہوا تھا۔ فغاز درحا رہنا لدیہا لحالب یرددہا فی مسترا ثم مورد۔ پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والے کے لیے دودھ نہ چھوڑتی تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حاطف کے یہ اشعار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں یہ اشعار فرمائے لقد خاب قوم غاب عنہم نبیہم وقدس من یسری الیہ ویقتدی۔ البتہ خائب و خاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغمبر چلا گیا، یعنی قریش، اور پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ
جو صبح و شام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی انصار۔ ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل علی قوما، بہنور مجدد اس نبی نے قوم سے کوچ کیا، ان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں اور ایک دوسری قوم پر خدا ایک نیا نور لے کر اترے۔ ہداہم بہ بعد الضلال ربہم فرشدہم من یتبع الحق یرشد، خدا نے گمراہی کے بعد اس نور سے ان کی رہنمائی کی، اور جو حق کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ضَلَالَ قَوْمَ تَصْفَحُوا امی وَہداہۃ یہتدون بمہتد، اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وقد نزلت منہ علی اہل یثرب رقاب ہدی حلت علیہم باسات، اور اہل یثرب مدینہ یعنی مدینہ پر ہدایت کا قافلہ سعادتوں اور برکتوں کو لے کر اترا ہے۔ نبی یری مالا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، وہ نبی ہیں ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ذَخِيرِ الْغَدِ، اور اگر وہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یا کل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ روایت متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ معبد ابو معبد یعنی معبد کے شور، حبیش بن خالد یعنی معبد کے بھائی ابو سلیت بدری، حشام بن حبیش بن خالد، اور ذکر 4 اصحاب کا صحابی ہونا مسلم متفقہ علیہ ہیں۔ حشام بن حبیش بن خالد کے صحابی ہونے کے میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے شام کو صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حشام نے حضرت عمر سے سنا ہے، صفحہ نمبر 274۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو ابن سقن نے ذکر کیا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ابن سقن نے ذکر کیا ہے، اور ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بغوی، ابن شاہین، ابن سقن، طبرانی، ابن مندہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ ابو سلیت بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عیون العصر میں مذکور ہے۔ حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حافظ ابن سید الناس نے بھی عیون العصر میں اپنی سند کے ذات ذکر کیا ہے۔ نیز حبیش بن خالد کی روایت کو حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ تہذیب الکمال میں اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ حشام بن حبیش کی روایت مستدرک میں مذکور ہے۔ حاکم اس روایت کی نسبت فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ بعد ازاں حاکم نے اس حدیث کا اور بھی مختلف طریقوں سے مروی ہونا بیان کیا ہے۔ وہ طریقے گو فردن شرط صحیح پر نہ ہو، لیکن مجموعہ مل کر مفید و ساقط و تمانیت ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر استیاب میں فرماتے ہیں کہ معبد کے قصہ کو اسی بسط و شرح کے ساتھ متعدد صحابہ سے کثیر جماعت نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسی واقعے کے قریب بلکہ بہینہ صدی کے اکبر سے مروی ہے کہ جس کو حاکم نے اقلیل میں اور بہقی نے دلائل نبوہ میں ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کر کے یہ کہا ہے کہ یہ اسناد حسن ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس روایت میں معبد کا نام مذکور نہیں، صرف ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جو بہینہ معبد کے ساتھ پیش آیا۔ محمد بن اسحاق اور امام بہقی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ بہینہ معبد کا واقعہ ہے، اور حافظ مغلطائی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ معبد کے واقعہ کے علاوہ ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نیز یہ واقعہ قیس بن النعمان سے مختصراً مروی ہے۔ حافظ حیثمی فرماتے ہیں کہ رواہ البزار ورجالہ رجال صحیح۔ فائدہ علمیہ، انہی
ابو معبد خزائی سے امام اعظم نے اپنی مسند میں حدیث سے کہا کی روایت کی ہے، یعنی ابو حنیفہ ان منصور بن زازان الوسطی ان الحسن ان معبد بن ابی سعید الخزائی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بینہما هو في الصلاة إذا قبل عام يريد الصلاة فوقها في زيبة فاستزحق القوم فقحقه فلما انصرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قان منكم كهكه فليجد الوضوء والصلاة۔ صفحہ نمبر 275۔ قصہ سراقہ بن مالک۔ قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق کو قتل کر دے گا یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے محافظہ میں علیحدہ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم راوی ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستہ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رفقا ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ محمد اور ان کے رفقا نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے، مبادا کہ یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے، اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑاتا ہوا اس کو چلا۔ جب سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، تو غمگین نہ ہو، تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے، خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائی، اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا، اس کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ جو زادرہ میرے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی، وہ روانہ ہوئے اور میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ صفحہ نمبر 276۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں ملتا تھا اس کو واپس کر دیتا تھا، اور جو کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ اسی بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدہ لامر جوادی ہین ساحت قوائم۔ اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین پر دھس رہے تھے، علم تو ولم تشقق بیان محمد نبی ببرحان فمن ذا یقابم، تو یقین کرتا اور ذرا برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مشابہ ہے۔ جس طرح قانون موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھسا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ بلا خوف و خطر راستہ طے کرتے رہے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ کو ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفید لباس پیش کیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا۔ قصہ بریدہ اسلمی۔
آگے چل کر سراقہ کی طرح بریدہ اسلمی بھی 70 سواروں کی آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے 100 اونٹ انعام حاصل کریں۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا، من انتا، تم کون ہو؟ جواب میں کہا، انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ملتفت ہو کر بطور تفاعل فرمایا، یا ابا بکر برد امرنا و صلح، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر فرمایا، تو کس قبیلہ سے ہے؟ من اسلمہ، میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتفت ہو کر بطور تفاعل فرمایا، سلمنا، ہم سلامت رہے۔ صفحہ نمبر 277۔ فرمایا، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا، من بنی سہم سے۔ آپ نے فرمایا، خراجہ سہمق، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ بریدہ نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد بیٹا عبداللہ کا اور رسول اللہ کا۔ بریدہ نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور 70 آدمی جو بریدہ کے ہمراہ تھے وہ بھی سب کے صرف مشرف با اسلام ہوئے۔ بریدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنا امامہ اتارا اور نیزہ سے باندھ کر بریدہ کو عطا فرمایا۔ جس وقت آپ مدینہ پہنچے تو بریدہ جھنڈا لے ہوئے آپ کے سامنے تھے۔ آپ کی روانگی کی خبر بحجت عصر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی۔ مدینہ کا ہر فرد و بشر شوق دیدار میں مقام حرہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ دوپہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ روزانہ یہی معمول تھا۔ ایک روز انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلہ پر سے آپ کو رونق افروز ہوتے دیکھا۔ بے اختیار پکار کر یہ کہا، یا بنی کھیلا ھذا جدکم، اے بنی کھیلا، یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان جو پہنچا۔ اس خبر کا کانوں میں پڑھنا تھا کہ انصار والہانہ و بے باتانہ، اس خبر کا کانوں میں پڑھنا تھا کہ انصار والہانہ و بے تابانہ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عمرو بن عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔ صفحہ نمبر 278۔ مدینہ طیبہ سے 3 میل کی فاصلہ پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ عمرو بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا پہنچے تو آپ نے کلثوم بن ہدم کے مقام پر قیام فرمایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن اصاف کے مکان میں ٹھہرے۔ انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد 3 دن مکہ میں قیام کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتا آئے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچا کر قبا پہنچے اور کلثوم بن ہدم کے مکان پر آپ کے ساتھ قیام کیا۔